کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیمینشیا ایک ذہنی مرض ہے جو آج کے دور میں تیزی سے پھیل رہا ہے؟ یہ دماغی کمزوری اور اس سے جڑے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ کئی عوامل جیسے جینیاتی وراثت، سٹریس یا کچھ دیگر بیماریوں کی وجہ سے دماغ کے کچھ حصے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہپوکیمپس کا حصہ جو یادداشت سے جڑا ہوا ہے۔ اس مرض کی ابتدائی علامات کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اس سے بر وقت علاج اور احتیاطی تدابیر اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی ابتدائی علامات میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، یادداشت کا کمزور ہونا، راستوں کا بھول جانا، عزیزوں کو پہچاننے میں مشکل، باتوں کا دہرانا، زبان کا لڑکھڑانا، افسردگی اور غم، سستی اور کمزوری محسوس کرنا اور حسی مسائل جیسی علامات شامل ہیں۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں اور وقت پر علاج کروائیں۔ غذائی تبدیلیاں، ورزش اور مناسب علاج سے اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دماغی صحت کی دیکھ بھال میں ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے پیشنٹس کے سامنے کس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، لینگویج کس طرح کی استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات دماغی بیماریوں جیسے کہ ڈیمینشیا کی ہو۔ ہمارے الفاظ نہ صرف ہماری سوچ کو شکل دیتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کے بارے میں ہماری رائے اور رویوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور اگلے کے مائنڈ کو متاثر کرتے ہیں۔ جب ہم ڈیمینشیا جیسی دماغی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ الفاظ اس بیماری سے متاثرہ افراد پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ڈیمینشیا کے بارے میں بات کرتے وقت ہم اکثر منفی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جیسے ڈیمینشیا کا شکار، الزائمر کے مریض یا ڈیمینشیا کے مریض۔ ان الفاظ میں مریض کی حیثیت کو ان کی بیماری سے منسلک کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی مرضی اور انسانیت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک بہتر اور انسان دوست اصطلاح یہ ہو سکتی ہے کہ دماغی تبدیلی کے ساتھ زندگی گزارنے والا شخص۔ اس طرح ہم بیماری کے باوجود ان افراد کو انسانیت کی سطح پر دیکھ سکتے ہیں، انسانیت کے لیول پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اندر موجود صلاحیتوں اور طاقتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بیماری کا ٹیگ لگانے کی بجائے ان کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ جو ہمیں بدلنا چاہیے وہ سینائل ڈیمینشیا ہے۔ یہ لفظ یہ تاثر دیتا ہے کہ ذہنی تبدیلی اور کمی عمر رسیدگی کا حصہ ہیں اور یہ کہ نوجوان افراد میں ڈیمینشیا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ 60 سال کی عمر سے پہلے ہی دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سینیلٹی ایک منفی تاثر پیدا کرتا ہے جو کہ نہ صرف عمر رسیدگی بلکہ دماغی بیماری کے بارے میں بھی غلط مفروضوں کو جنم دیتا ہے۔ دماغی بیماریوں کا اثر ہر شخص پر مختلف ہوتا ہے۔ بعض افراد میں بیماری کی ابتدا میں ذہنی تبدیلیاں اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ مکمل آگہی کے ساتھ اپنی حالت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اکثر یہ خیال رکھا ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا ہمیشہ ایک سنگین اور پیچیدہ حالت ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دماغی بیماری مختلف ہوتی ہے اور ہر شخص کا تجربہ منفرد ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کے استعمال میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ڈیمینشیا یا دماغی بیماریوں سے متاثرہ افراد کو ان کی انسانیت اور حیثیت کے مطابق دیکھ سکیں۔ الفاظ کا انتخاب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم ان افراد کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ ڈیمینشیا جیسے الفاظ کی بجائے ہمیں ان افراد کے ساتھ زیادہ حساس اور انسانیت کی بیس پر بات کرنی چاہیے۔ ان کو اپنے سے الگ تھلگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی روزمرہ لائف میں ان کو انوالو رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے الفاظ میں تبدیلی کی ہے تاکہ ہم ان افراد کی زندگی اور تجربات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں جو دماغی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب ہمارے رویے اور ان افراد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اس سب کو متاثر کرتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں تبدیلی لائیں اور ان افراد کو ان کی انسانیت کے مطابق عزت دیں۔ آج کل ڈیمینشیا کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، یادداشت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، شارٹ ٹرم میموری لاس کے ایشوز بہت زیادہ ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ان میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ، ہماری ڈائٹ،
ہمارے سوشل ریلیشن شپس، یہ سب اس کی وجہ بن رہے ہیں۔ سٹریس سے بھری اس دنیا میں، پیسے کی دوڑ میں ہم نے اپنی صحت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو ڈیمینشیا اور دماغی بیماریاں بہت تیزی سے جڑ پکڑ رہی ہیں۔ ان کے بارے میں الفاظ کی تبدیلی نہ صرف ان افراد کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرتی رویوں کو بھی بہتر بناتی ہے اور ایک بہتر اور حساس معاشرتی فضا قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے